میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، نماز اللہ سے قریب کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ نماز کے اندر بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، خصوصاً جب اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھتا ہے تو بندے کا جو سر ہوتا ہے وہ رحمان کے قدموں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اس دھیان کے ساتھ نماز اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز پڑھیں تو اس بات کو خیال نہ رکھیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس بات کو خیال نہ رکھیں، بلکہ افضل درجے کی بات یہ ہے کہ یہ خیال رکھوں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو پھر یہ خیال رکھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اپنی نماز کو ایسی کیفیت کے ساتھ پڑھے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے نماز نہیں۔ اور اگر کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، سوچو کہ وہ اس نماز کو کتنے دھیان کے ساتھ پڑھے، وہ ساری چیزوں کو بھول کر صرف اللہ کی طرف دھیان لگا کر نماز پڑھے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے موت آ جائے گی، اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے، کوئی کا واقعہ ملتا ہے، تو ایسے راستے میں جا رہا، لوگوں کا وزن اٹھانا اپنے خچر پر۔ ایک مرتبہ سفر میں جا رہا ایک آدمی راستے میں مل گیا، اس نے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ؟ کہا کہ فلاں شہر جا رہا ہوں۔ کہا کہ میں بھی اسی شہر جا رہا ہوں، لیکن اس راستے سے چلیں گے، یہ قریب کا راستہ ہے اور اس میں خوب جانور کے چلنے کے لیے بھی سب سے اچھا ہے۔ اس کو راستے سے بھٹکا دیا، تھوڑی دور گئے تو دیکھا کہ وہاں پہ راستے جا کے ختم ہو گیا، ایک بیابان میں جا کے اور جگہ بہت ساری ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اترا اور اسی گردن اس کی گردن کا خنجر رکھ دیا، کہنے لگا کہ میں تیری جان لوں گا اور تیری سواری کو دوں گا۔ اس نے کہا کہ ایسا نہ کر، تو میری سواری لے لے، میرے پاس جو مال ہے وہ لے لے، لیکن تجھے چھوڑ دے، تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے تو مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں آخری 2 رکعت کروں، اتنی اجازت تو میں نہیں چھوڑوں۔ اور ہنس کر کہنے لگا یہ سارے جتنی ہڈیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں، ان سارے لوگوں نے بھی یہ درخواست کی تھی کہ مجھے 2 رکعت پڑھنا ہے، لیکن ان کی نماز ہونے ان کو کوئی فائدہ نہ ہے، سب کوئی پڑھتے ہیں۔ اس نے نماز پڑھی اور نماز کے دوران اللہ سے لو لگائی اور دیکھ کر زبان میں نکل گیا امن یجیب المضطر اذا دعا۔ کوئی ہے بے قرار جو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کے سامنے گر گرائے اور اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اسی دوران اس نے یہ آیت پڑھی تو ادھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیتے کہ جا میرا بندہ مدد کے لیے پکار رہا ہے، میرے بندے کی مدد کے لیے فوراً جا۔ وہاں اللہ نے ساتھ آسمان سے فرشتہ بڑھایا، آیا اور اس نے اس ظالم کو ایک نیزہ ایسا مارا وہیں کا ہلاک۔ نماز اللہ کے دھیان والی ہو، اخلاص والی نماز ہو۔ حدیث جماعت میں آتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو نماز کا پورا اجر مل جاتا ہے،
بعض ہوتے ہیں جن کو نماز کا آدھا حصہ ثواب مل جاتا ہے، اور بعض ہوتے ہیں جن کو تہائی مل جاتا ہے، اور بعض تو وہ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور انہیں نماز کا ایک جگہ بھی ثواب نہیں ملتا، بلکہ ان کے لیے نماز بددعا کرتی ہوئی جاتی ہے۔ کیا کرتی؟ نماز بددعا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے تو نے مجھے بگاڑا ہے، مجھے ضائع کیا ہے، اللہ تجھے بھی ایسے ہی ضائع اور برباد کر دے۔ سوچو، جب نماز بددعا کر رہی ہے، نماز جیسا ہمیں بددعا کر رہا ہے، تو پھر بتاؤ ہمارا کیا ٹھکانا ہے؟ فرمایا جس چیز کی وجہ سے یہ نماز کو ضائع کر رہا ہے، نماز کی بددعا سب سے پہلے اسی کو لگی، نماز کی بددعا سب سے پہلے اسی کو لگے گی جس چیز کی وجہ سے یہ نماز کو چھوڑ رہا ہے۔ اگر یہ کاروبار کی وجہ سے نماز کو چھوڑ رہا ہے تو اس کی نماز کی بددعا سب سے پہلے کس کو لگے گی؟ کاروبار کو لگے گی۔ اب آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور کاروبار کر کے کاروبار میں بھی پریشان ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک پریشانی آئے گی، ایک حالات آئیں گے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، اور ایک پریشانی آئے گی نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی حالات اور پریشانی، اور ایک آدمی ہوا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، نماز کو بگاڑ کے پڑھ رہا ہے، اس پر بھی پریشانی۔ کہ نماز تو میرے مسائل کے حل کے لیے ہے، نماز میرے مسائل کے حل کے لیے ہے، نماز تو میرے کاموں کو بنانے کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے نماز کا تحفہ لے کر آئے، صحابہ خوشی سے جھومنے لگے کہ ہمیں تو اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ملا، اب تو ہمیں جو بھی مسئلہ ہوا کرے گا ہم اپنے مسائل کو نماز کے ذریعے سے حل کرا لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جب جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دوں۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھنا شروع کر دوں۔ نماز تو مومن کی معراج بدلا ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اپنے رب سے چھپ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ نماز تو میرے مسائل کے حل کے لیے ہے، میرے کاموں کو بنانے کے لیے ہے، کہ میرے بگڑے ہوئے کام، میرے مسائل نماز کے ذریعے سے حل ہو جائے۔ اس کی ہمیں مشق کرنی چاہیے، اپنے کاموں کو بنانے کے لیے نماز کو بنانے کی مشق کریں کہ مجھے نماز کے ذریعے سے اللہ سے یہ مسئلے کو حل کرانا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اپنی نمازوں کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرایا، اور اگر مسئلہ حل نہ ہوتا صحابہ کرام یوں سوچتے تھے کہ شاید میری نماز میں کمی ہے، پھر نماز پڑھتے اور پھر اپنے مسائل کے لیے دعا کرتے۔ اگر مسئلہ حل نہ ہوتا تو یوں سوچتے تھے کہ میری نماز میں کمی ہے، اگر میری نماز صحیح ہوتی تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا۔ اپنے عمل کے اندر کمی تلاش کریں۔ اگر میرا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے عمل کے اندر کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ اگر عمل صحیح ہوگا تو مسائل حل ہوں گے، عمل بگڑیں گے تو مسائل ہٹیں گے۔ اس لیے اپنے اعمال کو بنا کر اور سوار کر اللہ کے سامنے پیش کریں۔ نماز ہم پڑھیں، نماز کے رکوع کو، نماز کے سجدے کو، نماز کے قیام کو، اس کے ایک ایک رکن کو اللہ کے سامنے بنا کر پیش کریں۔ نماز ایسا اہم فریضہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو
الصلاة متعمدا فقد كفر. جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر والا عمل کیا. ایمان والا ہو, مسلمان ہو, نبی کا ماننے والا ہو اور پھر نماز چھوڑ دے, بہت بڑے گناہ کی بات. آدمی چوری کرنے کو بڑا گناہ سمجھتا ہے, زنا کرنے کو بڑا گناہ سمجھتا ہے, ڈاکہ ڈالنے کو برا گناہ سمجھتا ہے, کسی کو گالی دینے کو گناہ سمجھتا ہے, لیکن نماز چھوڑنے کو ایمان والا گناہ نہیں سمجھتا. حالانکہ یہ بڑا سنگین گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ظالم فرمایا. الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع مناديا ينادي الى الصلاه فلم يجب. سراسر کفر ہے, نفاق ہے, ظلم ہے. اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے, اذان کی آواز سنے, پھر وہ مسجد کی طرف دوڑ کرنا ہے. میرا پالنے والا, میرا مالک, میرا اللہ, جس نے مجھے پیدا کیا, جو مجھے کھلا رہا ہے, وہ مجھے بلا رہا ہے. دن میں 5 مرتبہ مجھے بلا رہا ہے. میرے بندے, ہاں تو کامیابی کی طرف آ جا, تو نماز کی طرف آ جا, کامیابی جہاں ہے. ایمان والا ہو کر ایک مرتبہ اللہ کے گھر کی طرف ہوگی. اس سے بڑے ظالم کون ہوگا جس کو اس کا آقا, اس طرح کو اس کا پانے والا خالق اور مالک اپنے گھر کی طرف بلائے اور یہ بلانے سے نہ آئے. اگر نماز کی اتنی اہمیت نہ ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں آپ کی زبان مبارک سے صحیح سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملكت ايمانكم. آپ فرما رہے تھے کہ نماز نماز اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا. اللہ کے نبی نے پیغام دیا ہے کہ نماز نہ چھوڑنا. نماز اتنا اہم عمل ہے, اس کو کسی حال میں نہ چھوڑنا. آپ آخری وقت میں اپنی امت کو اس پیغام دے کر جائے کہ نماز نہ چھوڑنا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں, جنگ کا میدان ہے, تلواریں جمی ہوئی ہیں دشمن سامنے, ایسے حال میں بھی امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ نماز کسی حال میں چھوڑ نہیں جا سکتی ہے. چاہے غمی میں ہو یا خوشی میں, بیماری کی حالت میں ہو یا تندرستی کی حالت میں, امن کی حالت میں ہو یا جنگ کی حالت میں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے لیے یہ پیغام دیا, ایک ایک فرد کے لیے, ایک ایک ایمان والے کے لیے یہ پیغام دیا کہ نماز ایسا اہم عمل ہے, چاہے آپ تلواروں کے سائے میں کیوں نہ ہو, لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے. آج کا ایمان والا بڑی آسانی سے اللہ کے حکم کو چھوڑ رہا ہے, نماز کو ترک کر رہا ہے, ذرا ذرا سے بہانے, اس کی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے. انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے اور کسی حال میں نماز پر نہیں چھوڑیں. اللہ تعالیٰ